سی یسو کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام ابیہا عمران ہے اور میں کراس جنریشن منسٹریز میں بطور ایلڈر کی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلے ہفتے بھی ہم نے اپنی روحانی غذا کو لیا اور آج بھی دن کے آغاز ہی سے ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں گے اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں گے۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی ایمان پر بات کی اور آج ایک دفعہ پھر میں ایمان ہی پر آپ کے لیے کچھ ضروری باتیں لے کر آئی ہوں جن سے آپ اپنے ایمان کی مضبوطی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا ایمان مضبوط ہے یا نہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے آج ہم غور کریں گے، اور اگلے 2 ہفتوں میں بھی ہم ایمان ہی پر غور کریں گے کہ ہم کس طرح اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ ایمان کا ہمیں ریوارڈ کیا ملے گا۔ تو آج ہم غور کریں گے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ کچھ ببلیکل ہیروز پر ہم ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے اپنے ایمان کو ٹیسٹ کریں گے اور پھر ان کی زندگیوں سے اپنے لیے ڈھیروں برکات کو لیں گے، اپنے ایمان کی مضبوطی کو لیں گے۔ آج ہم غور کریں گے عبرانیوں کے نام خط اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت پر، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام بڑا واضح بیان کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت، یعنی ان چیزوں پر آپ نے یقین کرنا ہے، اعتماد رکھنا ہے جنہیں اب تک آپ نے اپنی زندگی میں نہیں پایا۔ ہم کچھ ببلیکل ہیروز کی لائف پر غور کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ، اور ان تمام کا ذکر ہمیں کلام خدا میں تو ملتا ہے، لیکن عبرانیوں کی کتاب 11ویں باب میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی طرح ان کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ باب خاص طور پر ایمان پر لکھا گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ ضرور اپنا وقت نکال کر ایمان کی مضبوطی کے لیے عبرانیوں 11 باب کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس سے آپ کے ایمان میں بہت زیادہ بڑھوتری آئے گی۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، کلام خدا میں لکھا ہے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہاں پر ہم ایمان کی سب سے پہلی اگزامپل لیں گے نوح کو۔ نوح جو دنیا بنی تو خدا نے نوح کو حکم دیا کہ وہ دنیا کو تباہ کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ گناہ آ گیا تھا، اور خدا نے نوح سے کہا کہ میں دنیا کو تباہ کروں گا۔ اور خدا نے نوح کو حکم دیا کہ تو ایک کشتی بنا اور اس کشتی میں اپنے پورے خاندان کو رکھ، اور ہر طرح کے جانور کو، ہر طرح کے پرندے کے 2 جوڑی اپنے ساتھ رکھ لے۔ نوح کو تو نہیں پتا تھا کہ طوفان آنے والا ہے اور کس طرح کا طوفان آنے والا ہے، لیکن اس نے خدا کے وعدے پر، خدا کی بات پر یقین کیا، ایمان لایا، اور خدا کے ساتھ وفادار رہ کر اس نے اس طوفان سے خود کو بچا لیا۔ اگر نوح کا ایمان کمزور ہوتا تو وہ خدا کی بات کو نہ مانتا، اور وہ اس بات سے پھر جاتا اور دوسرے لوگوں کی طرح جو اس کو ٹھٹھا میں اڑاتے تھے وہ بھی اس بات کو ٹھٹھا میں اڑا دیتا، لیکن چونکہ اس کا ایمان مضبوط تھا اس لیے اس نے خدا کی بات کو مانا اور کشتی بنائی۔ اور یہاں پر ہمیں عبرانیوں 11ویں باب کی 7ویں آیت میں یہ واقعہ مختصراً بیان کیا ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابراہیم، جو کہ ایمانداروں کا باپ کہلایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ابراہیم ایمان کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے۔ ابراہیم جبکہ ابرام تھا، اس کو خدا نے ایمانداروں کا باپ کہا، کل قوموں کا باپ کہا، اور اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ وہاں پر اس نے ایمان رکھا۔ سب سے پہلے اس نے ایمان رکھا خدا کی بات پر، جب خدا نے اسے حکم دیا کہ اپنے خاندان کو، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اور جہاں میں تجھے لے جاتا ہوں وہاں چل۔ وہ تو اندیکھی امید ہے نا۔ ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ خدا اس کو کہاں لے کر جائے گا، ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا، لیکن اس نے خدا پر ایمان رکھا اور اس کے کہنے کے مطابق نکل پڑا۔ دوسری دفعہ اس نے ایمان کا وضاحت وہاں پر کی جب خدا نے ابراہیم سے کہا میں تجھے اسحاق کی نعمت دوں گا، تجھے بیٹا دوں گا۔ حالانکہ وہ بڑھاپے میں تھا، انسانی لحاظ سے دیکھا جائے تو ناممکن ہے، لیکن اس نے خدا پر توکل کیا، خدا پر ایمان رکھا، اور اسی ایمان کی بنا پر اسے خدا نے بیٹے سے آسودہ کیا۔ اور پھر خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا، ریت کے زروں کی مانی تیری اولاد ہوگی، آسمان کے تاروں کی مانی تیری اولاد ہوگی۔ اور آج ہم سب باپ ابراہیم کہہ کر پکارتے ہیں، ہم سب ابراہیم کی نسل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد
خدا نے اس کے ایمان کو ایک دفعہ پھر آزمایا اور خدا نے اس سے کہا کہ اسحاق کو قربان کر دے۔ ہم کلام خدا میں پڑھتے ہیں وہ اسحاق کو قربان کرنے کے لیے جب گیا تو اس نے اپنے ان نوکروں کو جو اس کے ساتھ تھے، ان نوجوانوں کو کہا میں اور میرا بیٹا پھر لوٹ آئیں گے۔ یہ اس کے ایمان کی بڑی خوبصورت وضاحت ہے۔ حالانکہ خدا کے قول کے مطابق تو وہ اسے قربان کرنے جا رہا تھا، لیکن اس کا ایمان تھا کہ خدا اس کے بیٹے کو قربان نہیں ہونے دے گا اور وہ واپس اس کے ساتھ آئے گا۔ تو وہاں پر بھی اس نے اپنے ایمان کی وضاحت کی۔ اس کے بعد پھر ہم موسیٰ کے ایمان کو دیکھتے ہیں، جس نے ایمان سے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا، جس نے ایمان سے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروایا، جس نے ایمان سے برے کا لہو لگوا کر پہلوٹوں کو بچا لیا اور اس نے ایمان کی بڑی خوبصورت مثال دی۔ دانیل جو شیروں کی مان میں پھینکا گیا، اس کا ایمان تھا کہ وہ زندہ خداوند جو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ شیر، بھوکے شیر اس کا کچھ بگاڑ نہ پائیں گے، اور اس کے ایمان ہی کی وجہ سے وہ بھوکے شیر اس کو زر نہ پہنچا پائے۔ اور پھر داؤد جو کہ ننھا بچہ تھا، اس نے اپنے ایمان کی بنا پر جاتی جولیت کا مقابلہ کیا، جو کہ ایک بڑا زوراور انسان تھا، بڑا زوراور شخص تھا۔ اس نے اس کو مار گرایا کیونکہ اس کا ایمان یہوہ خدا پر تھا۔ میرے عزیزوں، اور بھی بہت سے ایسے کریکٹرز ہیں جو ایمان کی بنیاد پر ہیں۔ یوسف جس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا، لیکن اس کا ایمان زندہ خدا پر تھا اور پھر خدا نے اسے سرفراز کیا۔ تو یہ لوگ جن کو کچھ معلوم نہ تھا کہ ان کی آنے والی زندگی میں کیا ہونے کو ہے، جن کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے آنے والے کل میں کیا کریں گے، لیکن خدا کے کلام میں چونکہ وعدہ ہے کہ خدا کا روح تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، اسی طرح خدا کا روح اس دور میں ان لوگوں کو بھی گائیڈ کرتا رہا۔ ایلیا جس نے ایمان سے دعا کی اور میںھ برسنا بند ہو گیا، پھر ایمان سے دعا کی اور میںھ برسنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزوں، یہ ببلیکل کریکٹرز ہیں، ببلیکل ہیروز ہیں، جن کے ایمان کو لے کر ہم اپنی زندگیوں میں ایمان کی مضبوطی کو لا سکتے ہیں۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ کیا ہم باپ ابراہیم کی طرح راضی اور مطمئن ہیں؟ کیا ہم اس کی کالنگ پر فوراً اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی کالنگ پر اپنی پیاری چیز کو قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان نوح کی طرح ہے، نوح کی طرح ہے؟ کیا ہم اس کی کالنگ پر اپنی کسی پیاری چیز کو قربان کر کے محنت مشقت کے لیے اٹھ سکتے ہیں؟ یا پھر کیا ہمارا ایمان داؤد کی طرح ہے کہ ہم بڑے جاتی جولیت کو مار گرائیں؟ کیا ہمارا ایمان دانیل کی طرح ہے کہ ہم اگر شیروں کی مان میں بھی ڈالے جائیں تو کچھ زر نہ پہنچے گا؟ آج اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ میرے عزیزو، زبور 34 اس کی 8ویں اور 10ویں آیات پر ہم غور کریں گے، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ یہاں پر ہمیں ایمان کی بڑی خوبصورت اگزامپل ملتی ہے کہ جب آپ کا توکل خدا پر ہے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور پھر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے کسی چیز کے ضرورت مند نہ ہوں گے، بلکہ خدا خود آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح زبور 37 اس کی 4 تا 6 آیات میں بھی لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ میرے عزیزو، آپ کا ایمان ابراہیم کی مانند ہونا چاہیے، آپ کا ایمان دانیل کی طرح، نوح کی طرح، موسیٰ کی طرح، یوسف کی طرح ہونا چاہیے، داؤد کی طرح ہونا چاہیے، اور اپنی سب راہوں میں آپ خداوند کو پہچانے، اس میں مسرور رہیں، جس طرح خدا کے لوگ خدا میں مسرور تھے اور انہوں نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا اور آنے والے کل کے بارے میں نہ جانتے ہوئے بھی خدا کے پیچھے چلتے رہے، اور خدا نے ان کی زندگیوں میں عجیب اور جلالی کام کیے۔ آج ہم ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں ایک ایگزامپل کے طور پر لیتے ہیں، کتنی خدا نے ان کو عزت بخشی ہے۔ ایوب جو کہ بہت بری طرح آزمایا گیا، خدا نے اس کو کہا کہ تو اپنا سب کچھ بیچ دے، اور اس نے بیچ دیا، اور پھر خدا نے اس کو دوبارہ سرفراز کیا اس کے ایمان کی بنا پر۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے تاکہ ہم آزمائے تو جائیں، ہم آزمائش میں تو پڑے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے نکالنے کی قوت رکھتا ہے۔ آمین۔ اسی طرح ہم یوحنا 16 باب اس کی 32ویں آیت پر غور کرتے ہوئے، اس سے پہلے ہم عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو دیکھیں گے، جہاں پر لکھا ہے،
उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजों के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया। ये उन तमाम हीरोज की बातें हैं जो काम उनकी जिंदगियों में ईमान की बदौलत हुए। मेरे अजीजों, आप जरूर 11वें बाब को, इब्रानियों 11वें बाब को अपनी रहनुमाई के लिए पढ़िएगा। ये ईमान की मजबूती के लिए बहुत पावरफुल बाब है। और फिर अब हम यूहन्ना की इंजील 16वें बाब की 32वीं आयत पर अपने आज के डिवोशन को क्लोज करेंगे। हम दुनिया में ईमान में कमजोर क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम दुनिया में रहते हुए बहुत दफा आजमाए जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आपके लिए क्या कहता है? मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत तो उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा दुनिया पर गालिब आया है। हमारा ईमान मसीह की मानिद होना चाहिए। उसने ईमान से तमाम तर मुर्दों को जिंदा किया। लाजर को जो 4 दिन का मुर्दा था कब्र से बाहर निकाला। ईमान से उसने दुआ करके कोड़ियों को पाक को साफ किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की कुव्वत दी। हमारा जिंदा खुदा उसके साथ था। वही मसीहा हमें तमाम बरकतों को हमारे में ट्रांसफर करके हमें इख्तियारात देकर गया है। और खुदा का कलाम हमारी हौसला अफजाई के लिए ये भी फरमाता है कि तुम दुनिया में मुसीबत तो उठाते हो, लेकिन इत्मीनान रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मेरा और आपका खुदा दुनिया पर गालिब आया है। तो फिर दुनिया की प्रॉब्लम्स, दुनिया की टेंशनें, दुनिया की फिक्रें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फक्त सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि इब्राहिम की तरह, नूह की तरह, दानियल की तरह, एलिया की तरह, अलीशा की तरह खुदावंद में मसरूर रहने की जरूरत है। तो वो मेरी और आपके दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। आए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने ईमान की मजबूती के लिए दिन के आगाज ही से अपने आप को खुदा के ताबा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत सुहानी सुबह के लिए, मेरे खुदा कल के दिन की मुहाफजत के लिए और तेरे लोगों के लिए जो तेरे कलाम को सुन चुके हैं। मेरे खुदावंद इन जिंदगियों को ब्लेस कर, तमाम सुनने वाले कानों को मुबारक ठहरा। मेरे खुदावंद इनका उठना बैठना बोलना चालना तेरे कलाम के मुआफिक हो। मेरे खुदावंद हम सबों को ईमान की मजबूती दे। बाप इब्राहिम जैसा ईमान दे, दाऊद जैसा ईमान दे। मेरे खुदावंद हमें वापस मानी अपने रूह के लिए इस्तेमाल कर। मेरे खुदा दानियल जैसा ईमान दे कि हम शेरों की मान में भी फेंके जाएं तो खुदावंद हमारा ईमान मजबूत हो के हमें जर ना पहुंचेगा। खुदावंद दाऊद जैसा ईमान दे कि अगर शादी जूलियत जैसे बड़े बड़े तूफान और बड़े बड़े शख्स हमारी जिंदगियों में आकर खड़े हो जाएं तो हम ईमान की बना पर उनको गिरा देने की कुव्वत रखते हैं। खुदावंद तू हमारे ईमान को मजबूत कर, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। खुदावंद तू हमारी जिंदगियों में अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी डिलीवरेंस को जारी कर और तमाम दिन हमारे साथ हो। मेरे खुदावंद तमाम जिंदगियों को ब्लेस कर जो सुनती है। मेरे खुदावंद इनकी जिंदगियों में ईमान की मजबूती ला मेरे खुदा, ताकि तुझ जिंदा खुदा पर कामिल और पुख्ता ईमान रखने वाले हो। वापस मानी मसीह यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पूरे ईमान से पा लेते हैं। आमीन। अगले 2 हफ्तों में हम गौर करेंगे कि ईमान की मजबूती से किस तरह हम ईमान की मजबूती में बढ़ सकते हैं और फिर ये कि ईमान में चलते हुए रिवॉर्ड्स क्या होंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।